تو یہ اسفندیار ولی صاحب اور الطاف حسین صاحب کی نہیں ہو سکتی میٹنگ؟ دیکھو کب ملے تھے آخری مرتبہ؟ کافی عرصہ پہلے ملے تھے جب بشرا زیدی کا کیس ہوا تھا. بہت پرانی بات اس وقت ولی خان صاحب آئے تھے, ملے تھے, 15 سال پرانی 15-20 سال اچھے گزرے. ریسنٹلی بھی ہماری تو اس کا مطلب کہ جب ملے تو پھر اچھے گزرے نا سال, تو کیوں نہیں مل سکتے پھر؟ میں یہ تو بول رہا ہوں, دیکھو ملے اس صورت میں کہ جب لوگوں کے دل میں پلاننگ نہ ہو. اگر آپ کو ایک گھر بگاڑنا ہی ہے تو ملنے کا فائدہ نہیں ہے. اب ہمارے ہاں روایت تو ایسا نہیں ہے, ہم مرتے ہیں, مرے ہمیں اور ہم جائے, جو جس پہ ہمارا ہمیں ابھی 100 آدمی ہمارے مارے گئے. رضا حیدر کی کیس کی مثال لے لو, اس کے بعد 100 بے گناہ پختونوں کو مارا گیا. ان لوگوں نے جیسے ہی وہ مرا تو ان لوگوں نے وہ بھی بے گناہ مارا گیا, وہ بھی بے گناہ مارے گئے, سب بے گناہ مارے گئے. نہیں, بے گناہ صاحب وہ ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو کنڈم کرتے. جس نے بھی کیا رضا حیدر کا قتل غلط کیا, اس کو کنڈم کرتے, اور ہم نے اسی وقت بیان دیا, کنڈم بھی کیا. اسی وقت رحمان ملک اور ایجنسی کہتے ہیں کہ بھائی یہ صفائی صحابہ کا کام ہے, لیکن انہوں نے برملا ٹی وی پہ کہا کہ شاہی نے مارا, اور پھر تھوڑے دن بعد بولا کہ بھئی یہ ایم 12 نے مارا. جب یہ ٹی وی پہ اتنے ایسی اشتعال انگیز بات کرے گا, لیکن پھر ودرا بھی کر دیا بات. ایک منٹ سنو, لیکن آپ نے بھی اشتعال میں آ کے بہت سی باتیں کی. مطلب پہلے آپ نے ایم کیو ایم کو بھی, اس سے پہلے رضا ہارون کے قتل سے پہلے آپ نے بہت باتیں کی. آپ نے بھی کہا کہ ایم کیو ایم پتہ نہیں یہ ہے, اور میں نے ہر وقت باتیں کی. یوٹیوب دیکھ لو, آپ کو میری باتیں سب آ جائے گی. جی ہاں, لیکن ہر بات کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. وہ کہیں گے ان کی بات کے پیچھے بھی راز ہے. آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل بڑھنا ہے. تو پھر آگے بڑھنا ہے. 12 مئی کی بات, 12 مئی کے بعد میں نے اسپیچ میں کہا, میں نے ان کو برا کا بلا کہا. کیوں کہا؟ جب میں نے 40 لاشیں اٹھائی, وہ تو بات ٹھیک ہے, 250 لوگ زخمی ہوئے, سب نے جذبان میں بولا ہوگا. میں نے ان کو غلط بھی کہا ہوگا, میں نے ان کو بھیا لوگ کہا ہوگا, میں نے ان کو پناہ گزین بولا ہوگا, میں نے بولا ہے, یہ اچھی باتیں نہیں ہے. لیکن جب میں لاش اٹھاؤں گا تو میرے منہ سے اچھی بات کیسے نکلے گی؟ لیکن شاہی سعید صاحب, آپ نے اگر تو آپ عام انسان ہو, شہری ہو, تو آپ کی بات اس طرح کی جو ہے وہ درگزر کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں بھیا لوگ, اگر آپ لیڈر بنیں یا تو پھر آپ لیڈر نہ بنیں. اگر آپ لیڈر بن کے بیٹھیں تو پھر آپ کی جو آپ کا رد عمل آپ کو نہیں, آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا آپ کی لیڈری کہ آپ کا رد عمل ہو. ایسا نہیں, ایسا ہی ہے. لیڈر فرشتہ نہیں ہوتا. نہیں, اس ملک میں لیڈر کو اونچا ہونا ہوگا, نہیں تو ملک بالکل غارت ہو جائے. سنو, لیڈر فرشتہ نہیں, انسان ہوتا ہے. نہیں, لیڈر جب وہ 48 لاشیں اٹھائے گا تو اس کے منہ سے اگر اتنی سی بات بھیا بولا تو میں نے کوئی گالی نہیں دی یا پناہ گزین بولا, ایک بات نہیں, بہت سی باتیں آپ نے کی, میں نہیں پڑھنا چاہتی. کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم یہ قاتل ہیں, یہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا, اس کو چھوڑیں. میں تو آگے بڑھنے کی بات کری ہوں. میں آگے, مجھے آج پہلے پتا قاتل نہ کرے, نہیں یہ دیکھیں, یہ کوئی بات قتل کرے کوئی بات نہیں, وہ کوئی ہر غلط بات ہے. آپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں نا, تو آپ کیوں نہیں آج آپ پرپوز کرتے, آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اسفندیار ولی صاحب سے کہیں گے کہ چلو ہم چلتے ہیں اور ہم چل کے الطاف حسین صاحب سے ملتے ہیں. کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے, اس میں تو بڑائی ہے آپ کی بہت. آپ کیوں نہیں آج کہہ دیتے کہ میں اپنے لیڈر کو ان کو میں یہ رائے دوں گا, میں یہ ان کو ریکمینڈ کروں گا اسٹرانگلی کہ آپ چلیں. میں آپ کی بات کو خلاصہ کر دوں, بجائے اس کو سنیں. میرے جانے سے اگر ہوتا ہے تو میرے گلے میں رسا ڈال کے گیانس میرے منہ میں دے کے میں چلا جاؤں. مجھے یہ ایشورٹی کوئی دے دے کہ اس کے بعد پھر بے گناہ قتل نہیں ہوگا. ہم آپ کو یہ ایشورٹی دے سکتے ہیں کہ اگر اسفندیار ولی صاحب, آپ اور پھر جب کھٹک صاحب جائیں گے تو کچھ حالات بہتر ہوں گے. دیکھیے نہیں, یہ بہتر ہے, یہ نہیں ہے کہ کچھ ایک مہینہ رک جائے دوسرے مہینے پھر نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ کچھ بہتر مجھے نہیں, بات تو چلنے سے ہم تو میڈیا ہے, ہم تو کسی صورت کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز آپ یہ پورا شہر جیسے آگ میں جھونکا جا رہا ہے, اور آپ اور خون کی ہولی, یا آپ نے ابھی ایک منٹ سنو جی, یہاں پہ آپ جو دنیا کے سامنے تو انہوں نے یہ دکھایا کہ کراچی ہمارا, یہاں پہ کوئی اور نہیں ہے, صرف ہمارا ہی ہے. تو اسی کی کراچی میں جب آگ لگی ہوئی ہے, روزانہ گاڑیاں جلتی ہے, مکان گرتے ہیں, انسانیں گرتے ہیں, تو الطاف حسین کو خود اسفندیار سے بات نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا وہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے منع ہے کیا؟ وہ یہ شہر کا بچہ نہیں ہے کیا؟ یہاں پہ جو مائیں بہنیں تڑپ رہی ہے تو کیا اس کے لیے ان کو فکر نہیں جا رہا؟ مروبے میں یہ آپ کا رسم رواج مجھے سمجھ سے بات آتا رہے. مروبے میں تو بات نہیں ہم کر رہے ہیں, مروبے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ویژن کی بات کر رہے ہیں. آپ کا ویژن بھی مجھے عجیب سا لگا کہ مرو میں اور میں جا کے ادھر بات کو تسلی کروں.
آپ کے ملک کے 6 ایجنسیوں نے رپورٹ لکھ کے دیا کہ قاتل ہے، ریکارڈ پہ. میں مرا ہوا ہوں اور میں پھر جاؤں. 12 مئی میرے ساتھ ہوا، میں نے معاف کیا، نہیں کیا وہ ہڑتال، نہیں کیے مسئلے، پھر بھی میں جاؤں. میں 20 متنائن ضرور گیا، مجھے ملا کیا؟ جس دن ہماری کراچی میں میٹنگ ہوئی پیپل پارٹی ANP متحدہ کہ ہم تینوں آفیسز میں جائیں گے. ذوالفقار مرزا آ گیا، میں اور ذوالفقار مرزا جب 90 پہنچے وہاں سے شروع ہوئی فائر. ادھر 2 رکشے جل گیا، ادھر گاڑی مار دی، ادھر 40 لوگ گر گئے. یہ کب کی بات کریں؟ یہ سال پہلے ہوا ہے. تو ہم نے تو کئی مرتبہ کیا. ہم نے بات سنو، ہم نے فاروق ستار جب الیکشن لڑا تھا، جب اس پہلے مطلب جب MNA بنا تھا، وہ اس کے لیے میں نے جلسہ کیا، میں نے اس کے ساتھ اعلان کیا تھا. فاروق ستار سے پوچھا کہ تمہیں اس کو جتوا کے میں نے اس کو 1000 ووٹ دیا یا 1 ووٹ دیا. میں نے اس کی جا کے اس کے اسٹیج پہ میں نے کھڑا ہو کے اس سے تقریر کیا. اس کو پوچھا کہ کب آپ نے اس کے ساتھ کبھی سلام کیا؟ نہیں کیا. اس کے بعد جب ان نے اسی وقت میں MMA دور میں، پچھلے حکومت میں مشرف دور بھی، جب ان نے 3 MNA ریزائن کروائے، ANP نے کھل کے ان کی حمایت کی. میں نے MMA کی مخالفت کی، وہاں ہمارے بندے ان کے لیے زخمی ہو گئے. ان سے پوچھو کہ انہوں نے ہمیں کیا عزت دی؟ انہی کی جب حکومت ہے مشرف کی دور کی، انہی نے ہمارے لوگوں کو کالجوں سے نکالا، شناختی کا مسئلہ کیا. ہمارے پختون باپ بیٹے کو تانے کے اندر ننگا کے نوید ناصر ایسے ہوتا. تو اس سے کس منہ سے آدمی جائے؟ اس سے کوئی خیر کی توقع ہو تو آدمی جائے. 1000 مرتبہ جانے کو میں تو تیار ہوں، میرا کوئی آنا نہیں ہے، میری قوم کے خاطر میرا کوئی آنا نہیں ہے. لیکن مجھے یہ گارنٹی ضرور چاہیے، وہ گارنٹی چاہیے کہ جیسے مجھے کیانی جیسے جنرل گارنٹی دے کہ شاید تمہارا بندہ نہیں مرے گا، تم چلے جاؤ، میں خود لڑنے چلا جاؤں گا، مگر مجھے کیانی اس بات کی گارنٹی دے. آپ کی گارنٹی، دوسری گارنٹی کیا گارنٹی ہوگی؟ کیانی گارنٹی دے. گارنٹی دینے والوں میں ہو ہی نہیں سکتے. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، میں اس کے پاس جانے کے معافی مانگنے کے بھی تیار ہوں، اپنے قوم کی خاطر، کراچی کی ماں بہنوں کی خاطر، کسی بھی زبان بولنے والے ہو، یہ سب ہمارے بھائی ہے. اردو بولنے والے بولے نہیں کیا نہیں کی چاہتے ہیں گارنٹی، لیکن گارنٹی وہ دے کہ پھر اس کے بعد کلنگ نہیں ہوا. تو جنرل کیا نہیں کہیں گے گارنٹی کیوں؟ مجھے حکومت ہی چلانے دو. آپ لوگ تو چلا دے ادھر سے جنرل کیا نہیں حکومت ذمہ داری بھی دیکھو. روز قیامت بھی ان سے پوچھا جائے گا، مجھ سے کیا، میرے سے میرے حصے کا پوچھا جائے گا. میں نے اپنا حصہ پورا کیا، میں نے دنیا کو بتایا کہ کون قاتل ہے، کون ظالم ہے. میڈیا بھی خاموش، عدلیہ بھی خاموش، سیاستدان بھی خاموش، ادارے بھی خاموش. تو کیا میں نے ٹیکا لیا ہے؟ میری اپنی جان کو خطرہ، میرے بچے باہر، گھر سے نکلنا بند. تراویح بھی اب گھر کے اندر پڑھ جناب علی، آپ نے اندر مسجد بنا لی ہے، نماز بھی یہیں پڑھ. مسجد کا 2 دری بچھا کے مولوی آ گئے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو پھر رہک ہے کہ ایک ہی بات رہ جاتی ہے نا کہ ایک سمٹ میٹنگ ہو جائے اسفندیار ولی صاحب میں اور الطاف حسین صاحب میں، شاید اس میں سے کچھ نکل آئے. بھائی میں بتاؤں کہ کلنگ بند کرو، مارو مت. میں تو نہیں مان رہا ہوں نا، میری طرف سے بھائی 100 مرتبہ راضی نامہ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں مارے آپ، کہنے کی بات ہے ان کے جو مارے گئے رضا ہارون، وہ تو نہیں دیکھیں نا، کہنے سب کی کہنے کی بات ہے. وہ انہوں نے تو کہا کہ جی تھریٹ کیا تھا. محترمہ ان کے تو قاتل پکڑے گئے، صفائی صحابہ کے بندے انہوں نے مان لیے. مجھے میرے قاتل بتا دے، چلو کوئی بات نہیں ہے. مجھے کسی کا نام بتا دے، جھوٹا بتا دے کہ تمہارے مردوں کا یہ قاتل ہے. مجھے تو قاتل بھی نہیں بتا رہا ہے نا. یہ گفتگو آپ نے کی جنرل کیانی کے ساتھ؟ کاش میری وہاں پہنچ ہوتا. میں صوبائی اسفندیار ولی صاحب تو ملے ہوں. میں صوبائی صدر ہوں. اسفندیار ولی صاحب تو ملے تھے سوات اکارڈ وغیرہ کے زمانے میں، وہ بھی ملے تھے. افراد صاحب کھٹک صاحب بھی. آپ کو دیکھو یہاں سسٹم ہے، ہم صبح لیول تک ہے، ہماری آپس میں بات ہوتی ہے، ہم اپنی رپورٹ اپنے مرکز کو بھیجتے ہیں. مرکز ہماری زرداری صاحب کے ساتھ تو ان کی بہت دوستی ہے، بہت باقاعدگی. زرداری صاحب کو میرے پارٹی کے علاوہ اس کی اپنی پارٹیوں نے رپورٹ دی ہے. پاکستان پیپل پارٹی جب اس کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ روتے ہیں. ابھی آپ 2 دن پہلے نبیل گبول کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، اس سے مہینہ پہلے قادر پٹیل کی سن لیں، آپ کو خود احساس ہو جائے گا. تو زرداری صاحب پھر بات وہی پہ آتی ہے، سیاست، یہ مصلحت اور مصلحت کے لیے ہمارے خان صاحب کہا کرتے، میں نہیں کہتا تھا، خان صاحب کہا کرتے تھے کہ مصلحت میں اور بغیرتی میں بہت معمولی فرق ہے. ولی خان صاحب کی آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری کہ میں نے آپ کو آگاہ کیا اور آپ کے ذریعے اس دنیا کو پتہ چل گیا کہ میں نے وقت پہ آپ کو بتایا کہ یہ کام روکو، کلنگ روکو، مجرموں کو نہ چھوڑا جائے. اتنی سی ہاتھ جوڑ کے جھولی پہ لا کے کہ قاتلوں کو نہ چھوڑو، دنیا کو بتاؤ. تمہارا میرا تو یہ کام ہے نا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس کاش اختیار ہوتا. یہ میڈیا ہی ہے جو لوگوں کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، اتارتا ہے.
اب آپ کی اس بات کا تو کوئی جواب میں نہیں دے سکتی. آپ تو بالکل ہوائی فائر کر رہے ہیں. ووٹ ملتے ہیں آپ لوگوں کو اور آپ آ جاتے ہیں. تو بات سنو, ووٹ بھی جب ملتے ہیں تو آپ جی میڈیا جس کو ساتھ دیتا ہے, جس کو ہیرو بناتے ہو آپ لوگ ہیرو بناتے ہو, جس کو زیرو کرنا ہوتا ہے میڈیا زیرو کر لیتا ہے, خلاص ہو جاتا ہے.